میں ویلڈنگ کا کام کرتا ہوں. دروازوں کی چوکھٹ میں کبھی چیونٹیاں ہوتی ہیں جو اکثر ویلڈنگ سے ریپیئرنگ کے دوران جل بھی جاتی ہیں. میں اس وجہ سے بہت پریشان ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, چیونٹیوں کو باقاعدہ بلا وجہ جلانا تو ٹھیک نہیں ہے. حدیث میں یہ بات ہے کہ ایک نبی پچھلی امتوں میں ایک پیغمبر تھے, ان کو ایک چیونٹی نے کاٹا تو انہوں نے تمام چیونٹیوں کو جلا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور فرمایا کہ آپ نے صرف اس ایک سے انتقام کیوں نہیں لیا, باقیوں کا کیا یعنی باقیوں کا کیا قصور تھا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جانور کو بھی بلا وجہ تنگ کرنا جائز نہیں ہے. لیکن اب آپ کا مقصد چونکہ چیونٹیوں کو جلانا نہیں ہوتا, ویلڈنگ کے دوران جو جل رہی ہیں تو اس میں آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, اس سے تو بچنا ممکن ہی نہیں ہے. اس کی مثال ایسے جیسے آپ چل رہے ہوتے ہیں تو چیونٹیاں بھی مر رہی ہوتی ہیں. اب یہ تو نہیں کہ آپ چلتے ہوئے دیکھیں گے کوئی چیونٹی تو آپ کے پاؤں کے نیچے نہیں آ رہی. تو جب بھی کوئی چیز جلائی جا رہی ہوتی ہے اس میں ضمناً اگر چیونٹیاں جل جائیں تو انشاءاللہ آپ کو گناہ نہیں ہوگا. اس میں آپ کو وہم نہیں کرنا چاہیے. ہماری مسجد میں امام اور مؤذن مقرر ہیں, لیکن کبھی کبھی مسافر آ کر جماعت کراتے ہیں جو امام کی جگہ سے ہٹ کر ہوتی ہے. کیا ان کا ایسا کرنا جائز ہے؟ دیکھیں, مسجد میں امام اور مؤذن اگر مقرر ہو لیکن مسجد ایسے راستے پر ہے نا, محلے کی مسجد نہیں ہے, تو وہاں دوسری جماعت جائز ہے. لیکن اگر محلے کی مسجد ہے, پراپر 5 نمازیں ہوتی ہیں, محلے والے اس میں نماز پڑھتے ہیں, تو پھر اس میں کوئی بھی آئے گا تو اس کے لیے دوسری جماعت کرانا جائز نہیں ہوگا, چاہے مسافر ہو یا محلے کے لوگ ہوں. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ اسلاف میں یہی معمول تھا کہ جب مسجد میں جاتے دیکھتے جماعت مکمل ہو چکی ہے تو یا تو اپنی انفرادی نماز پڑھتے تھے یا گھر میں آ کے گھر والوں کو جماعت کرایا کرتے تھے. تو اس لیے اگر وہ محلے کی مسجد ہے, پراپر یعنی محلے کے لوگ وہاں نماز پڑھتے ہیں, تو پھر اس میں دوسری جماعت ٹھیک نہیں ہے. کیا لڑکی کا اپنے سگے خالو سے پردہ ہوگا؟ عبد الواجد اسلام آباد سے. جی بالکل, سگا خالو جو ہے وہ نامحرم ہے, کیونکہ خالہ کے مرنے کے بعد وہ خالہ کی اپنی بیوی کی بھانجی سے نکاح کر سکتا ہے, تو جس سے بھی زندگی میں کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے وہ نامحرم ہے, لہذا سگے خالو سے عورت پہ پردہ کرنا فرض ہے. کیا کوئی ایسی حدیث شریف ہے کہ کھانا بستر پر بیٹھ کر نہیں کھانا چاہیے؟ نیز کیا ڈائننگ ٹیبل پر کھانا خلاف سنت ہے؟ صبوحی خان امریکہ سے. ہمارے علم میں تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے جس میں بستر پہ بیٹھ کے کھانے سے منع کیا ہو. ڈائننگ ٹیبل پہ بھی منع نہیں ہے, جائز تو ہر طرح سے ہے. لیکن ایک روایت میں آتا ہے آکلو کما یاکل العبد, میں ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے, یعنی ہم اللہ کے بندے ہیں نا, تو کھانے کا وہ طریقہ جس میں سادگی ہو اور عبدیت کے زیادہ قریب ہو, وہ طریقہ بہرحال بہتر ہے. جیسے ایک برتن میں جتنے ہاتھ ہوں گے اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے روایت میں, تو نیچے بیٹھ کے کھانا ایک ہی برتن میں سب کا شریک ہو کے کھانا, اس عمل کی بہرحال فضیلت ہے اور یہ برکت کا ذریعہ ہے. اور تحقیق سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ جب میز کرسی پہ کھاتے ہیں تو زیادہ کھاتے ہیں آپ, اگر زمین پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں تو کم کھاتے ہیں آپ. تو اس لیے افضلیت میں تو کوئی یعنی تردد نہیں ہونا چاہیے کہ زمین پہ بیٹھ کے کھانا اور ایک ہی برتن میں کھانا زیادہ ثواب ہے, لیکن جس طرح سے چاہیں کھا سکتے ہیں, ڈائننگ ٹیبل پہ بھی اور بستر پہ بیٹھ کے بھی.